10 سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، اور آل آف اس نیڈ کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں اور خشوع و خضوع لائیں اپنی نمازوں میں انشاءاللہ۔ خشوع میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دل کی سٹیٹ کو کہتے ہیں، انٹرنل سٹیٹ کو۔ خضوع جو ہے یہ فزیکل سٹیٹ ہے، جو باڈیلی پوسچرز ہوتے ہیں۔ تو اچھی نماز کے لیے خشوع بھی ضروری ہے اور خضوع بھی ضروری ہے، یعنی انسان کے اندر خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، ایموشنز ہوں، جذبات ہوں نماز میں۔ نماز جذبات سے خالی نہ ہو، کیونکہ آپ اپنے خالق سے ایک ملاقات کر رہے ہیں، تو وہ ملاقات جذبات سے بھری ہونی چاہیے۔ کوشش پوری یہ ہونی چاہیے، اور اس میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے، ہمبلنس ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں باڈیلی پوسچرز بہت ڈگنیفائڈ ہونے چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ ریشنس نہیں ہونی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ڈفرینٹ پوسچرز ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، دیکھنا کہاں ہے، نظر کہاں پہ رکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے کندھوں کو کیسے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے سافٹ ہوں، یعنی بہت ہارڈ نہ ہو، کیونکہ اکڑے ہوئے ہیں کندھے تو پھر یہ ظاہر ہے انسان ویسے بھی کھڑا ہوا اچھا نہیں لگتا اکڑی ہوئی پوزیشن میں۔ تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں تو جھکا کر کندھے، یہ ایک اچھی پوزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ پھر سجدہ، اس کا کیسے پوسچر ہونا چاہیے۔ 7 بونز پہ ہوتا ہے سجدہ، حدیث ہے، وہ میک شور ساری بونز زمین پر لگ رہی ہیں، جن میں ناک ہے، یہ ہے، باقی ہاتھ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رکوع ہے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے اور ایک ڈگنیفائڈ پوسچر ہونا چاہیے۔ تو یہ خضوع کا پارٹ ہے۔ تو خشوع بھی بہت ضروری ہے نماز کے لیے، اور خضوع بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ احادیث کی طرف ہی آتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ سب سے بہترین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بتا دیا ہمیں نماز کے بارے میں، وہیں سے ہم موٹیویشن لیں، نماز کے فضائل کے بارے میں جانیں، تو میرے خیال میں اس سے ہماری نماز بہت امپروو ہوگی۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھی تھی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر، اس کے کندھوں پر آ جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ سارے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ریوارڈ پتہ لگ جائے، اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کے ریوارڈ، تو وہ قرعہ ڈالیں گے ٹو سیکیور دیز پریویلیجز۔ اور اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اول وقت پہ پڑھنے کا، تو وہ ریس لگائیں گے۔ اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا ریوارڈ ہے، تو وہ بھاگ کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں رینگ کر بھی آنا پڑے تو رینگ کر بھی آئیں گے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ بہت زبردست ریوارڈ ہے۔ اسی طرح یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، He who offers the فجر prayer will come under the protection of Allah۔ جو کوئی بھی فجر کی نماز ادا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ O son of Adam, beware lest Allah should call you to account in any respect from withdrawing his protection۔ دیکھیں، اب ثابت ہوا کہ اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے اس دن میں، تو فجر کی نماز اس کے لیے ضروری ہے۔ ادروائز کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کا کہ آپ کو پروٹیکشن ملے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے بیسیکلی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، فجر کی نماز چھوڑنے کے بہت سے رسک ہیں۔ شیطان، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میرے نزدیک تو یہ جادو ہے۔ شیطانی ساری چیزیں جادو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا، تو جادو تو تبھی ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ جادو اس سینس میں کہ ایک دھوکے میں انسان رہے اور ڈسیپشن میں رہے، کیونکہ شیطانی عمل شروع میں ہی ہو گیا، صبح ہی ہو گیا۔ پھر وہ 3 گرہ باندھتا ہے، اور پہلی گرہ کھل جاتی ہے جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ گرہ کیا ہے؟ شیطان کی گرہ بھی ایک قسم کا جادو ہی ہے نا۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، میری زندگی میں برکت نہیں ہے، یا ڈیفیکلٹیز ہیں لائف میں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو شیطانی عمل تو ہوگا زندگی میں، ٹھیک ہے۔
ہمارے نبی نے تو بہت کلیئر بتا دیا. تو فجر کی نماز پروٹیکشن ہے, بہت بڑی پروٹیکشن ہے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں گے, تھرو آؤٹ ہسٹری جتنی بھی تہذیب آپ کو تہذیبیں ملیں گی, سویلائزیشنز ملیں گی, ان میں صبح میں اٹھنا اور صبح میں اٹھ کے کوئی اسپرچول ایکٹیویٹی کرنا, ایون یوگا کرنا, یہ تو آپ کو ہر طبقے میں ملے گا, ہر اس انسان کی روٹین میں ملے گا جو عقل مند ہے. تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو سب سے بیسٹ اسپرچول ایکٹیویٹی ملی ہے صبح کے ٹائم پہ, اور وہ نماز ہے, فجر کی نماز. تو اس کو چھوڑنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, بہت گھاٹے کا سودا ہے. اور بہت فیئرز ہوتے ہیں لوگوں کے, طرح طرح کے فیئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میری نیند خراب ہو جائے گی, اور اگر میں اٹھ گیا تو میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اگر میری نیند نہ پوری ہوئی, یا مجھے فلو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. آن دا کنٹرری آپ فجر کی نماز پڑھیں گے, اللہ آپ کو صحت دے دے گا, آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کی انرجی بہتر ہو جائے گی. تو یہ تو فیئر ہے, شیطان یہ فیئرز ڈالتا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں, کہ اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز کے میرٹس پتہ لگ جائیں تو وہ رینگ کر بھی آئیں گے. فجر کے کچھ میرٹس آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن, ڈیوائن پروٹیکشن, یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. نمبر 2, فجر کی جو تلاوت ہے, نماز کی تلاوت, وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں. فجر کی نماز کی تلاوت فرشتے وٹنس کرتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. فرشتے آپ کو کھڑا وٹنس کرتے ہیں, آپ کا نام بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کر واپس, ٹھیک ہے, کہ یہ شخص آیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوگا اور اس کی روح کو اوپر لے جایا جا رہا ہوگا, فرشتے آئیں گے, اس کی روح کو اوپر لے کر جائیں گے, اگر تو نیک روح ہے, ٹھیک ہے. تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور سفید لباس پہنا ہوگا, اس کی روح کو پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, 7 آسمان تک لے جائیں گے. ہر آسمان پہ کھڑے فرشتے اس کو سلام کریں گے اس کا نام لے کر. اب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نام کیسے پتہ ہے فرشتوں کو, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عبداللہ ہے, عبداللہ کا نام لے کے سلام کیا جائے گا. آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے, فاطمہ کا نام لیا جائے گا کہ سلام ہو آپ پر. اب اسکالرز کہتے ہیں فرشتوں کو نام کیسے پتہ ہے آپ کے؟ اسی طرح پتہ ہے, جو بندہ فجر پڑھتا ہے اس کا نام پتہ ہے فرشتوں کو. جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے تو فرشتے لے جاتے ہیں نا اس کے عمل اللہ کی طرف, منڈے اور تھرسڈیز کو حدیث میں آتا ہے. تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون ہے, کیونکہ عمل پہ نیم ٹیگ لکھا ہوتا ہے. تو فرشتوں کو پتہ ہے یہ وہی روح آ گئی ہے جو یہ عمل کرتی تھی, تو دے نو یور نیم. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں آپ کے اس عمل کو, فجر پہ کھڑے ہونے کو. اور تیسرا, بلیسنگز ان لائیولیہڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے رب, میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں. تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین, تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے, ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر, ول گو ٹو پیراڈائز. عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھنڈی نماز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت احادیث ہے, موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی. اسی طرح ایک اور موٹیویشن ہے, وہ یہاں پر مینشن نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ کیا موقع ہے لائٹ والا؟ قیامت میں میدان حشر میں کچھ جو ہے نا وہ فیزز ہیں, وہ فیزز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئکلی. سب سے پہلا فیز جب اللہ ہم سب کو اٹھائے گا, مردوں میں اللہ تعالیٰ روح رکھے گا, دوبارہ سے اٹھائے گا سب کو, تو سب سے پہلے سٹینڈنگ ہے, لوگ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے. یعنی پہلے وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف, ایک دم سے بوکھلا کر یہ کیا ہو گیا, ہمیں کس نے اٹھا دیا, اور چل کر وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے, اور وہاں جا کے وہ بہت دیر تک کھڑے رہیں گے. اور پھر سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہے حوض کوثر. اللہ سبحانہ تعالیٰ حوض کوثر لائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے. جو لوگ پیاسے ہیں بہت زیادہ, اور سبھی پیاسے ہوں گے, کھڑے رہ رہ کے انہیں پیاس بہت لگی ہوگی, سورج بہت قریب آیا ہوگا, ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. بہت سے لوگ بھاگیں گے حوض کوثر کی طرف, لیکن
صرف ان لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو نبی وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے تھے، ان کو پانی پلایا جائے گا وہاں سے، جو بھی مشروب ہے وہ پلایا جائے گا حوض کوثر سے، باقیوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، کفار کو تو ویسے ہی پیچھے کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا یا چینج کر دیا دین کو، بدعت میں پڑ گئے،